صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مقام کو بیان کرنے کے لیے وہ ان کے فضائل جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں ان میں سے چند ایک ہم نے تحریر کر دیے ہیں۔ یہ احادیث سنانے کی طلباء کو ضرورت نہیں ہے، فضائل آپ پڑھ لیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں سب سے بڑی شخصیات ہیں، اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے مخالف اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے مخالف اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ کسی بندے کے مخالفین کا زیادہ ہونا یہ اس کے چھوٹا ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے بڑے ہیں تو آپ کے مخالفین بھی سب سے زیادہ ہیں۔ ماننے والے کم نہیں ہیں لیکن مخالف زیادہ ہیں۔ آج پوری دنیا کی آبادی کا آپ تناسب دیکھ لو تو اس میں سے 1/، اگر 4 حصوں میں لے جاؤ تو 1 حصہ ماننے والوں کا ہوگا اور 3 حصے مخالفین کی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام اس امت کی بہت بڑی دینی اور مذہبی شخصیات ہیں۔ سیاسی شخصیات نہیں، تاریخی شخصیات نہیں کہ آپ ان کو تاریخ کے تناظر میں پرکھو، یہ دینی اور مذہبی شخصیات ہیں۔ یہ جو میں چھوٹے چھوٹے جملے کہہ رہا ہوں نا، یہ بڑے بڑے اعتراضات کو صاف کرتے جا رہے ہیں کہ صحابہ کرام دینی شخصیات ہیں، ان کو دین کے تناظر سے دیکھنا، تاریخی شخصیات نہیں ہے کہ ان کو تاریخ کے پس منظر میں دیکھو۔ چونکہ بہت بڑے ہیں اس لیے ان کے مخالفین بھی بہت ہیں، ان پر اعتراض کرنے والے معترضین بھی بہت ہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں بنیادی باتیں آپ سمجھ لیں گے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر جو بھی اعتراض ہوگا اس اعتراض کا جواب دینا بہت آسان ہوگا۔ اس حوالے سے میں 3-4 باتیں پیش کرتا ہوں، سبق میں اس کو سمجھو۔ پہلی بات، گزشتہ کل میں نے گفتگو کی تھی کہ نبی معصوم ہوتا ہے، صحابی محفوظ ہوتا ہے اور مجتہد ماجور ہوتا ہے۔ جب ہم نے یہ بات مان لی کہ صحابی محفوظ ہوتا ہے، اور محفوظ کا معنی ہم نے یہ کیا کہ ان سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ ان کے نامہ اعمال میں باقی رہنے دیتے نہیں۔ نبی معصوم ہے، اللہ ان سے گناہ ہونے دیتے نہیں۔ صحابی محفوظ ہے، ان سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ ان کے نامہ اعمال میں باقی رہنے دیتے نہیں۔ جب یہ نظریہ پڑھ لیا، اب دیکھو صحابہ کرام پر جتنے بھی اعتراضات ہوں گے وہ سارے دفن ہو جائیں گے۔ یہ صحابی نے فلاں گناہ کیا، فلاں سے چوری ہو گئی، فلاں سے زنا ہو گیا، فلاں نے جھوٹ بول لیا، فلاں نے تہمت لگا دی ہے، فلاں نے شراب پی لیا ہے، تو ہم نے ان کو معصوم مانا ہے؟ کیا مانا ہے؟ اعتراض ختم ہو گئے۔ آپ یہ کیوں صفائی دیتے ہیں کہ صحابی نے گناہ نہیں کیا ہے؟ ہم مان لیتے ہیں لیکن رہا نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ تو جب ان کا گناہ ختم ہو گیا اب تم بک بک کیوں کرتے ہو؟ معاملہ ختم ہو گیا، اب کیا حق ہے کسی کو بولنے کا؟ اس لیے ہم نے کہا پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں یہ بنیادی باتیں سمجھ لیں۔